जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को वकास रशीद का एक दफ़ा फिर सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत के हामिल है। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से चंद रोज़ से ये बातें गर्दिश कर रही हैं, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हुआ, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की गलती है अगर उन्हें सैंपल नहीं दिया जा रहा था, लेकिन पार्टी तो मौजूद थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि पार्टी है और पार्टी थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ये गलत फैसला दिया है और अभी जो हुकूमत है वो 8/5 के फैसले को तस्लीम नहीं कर रही। इसकी क्या वजूहात हैं, और इसके साथ साथ आर्टिकल 6 के बारे में भी क्या इमरान खान साहब और बाकी जो रहनुमा हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 की जो बातें गर्दिश कर रही थी। आज भी वफाकी kabinah का एक इजलास हुआ है जिसमें ये तमाम तरह जो बहस है वो कह रहे थे कि होगी, लेकिन नहीं हुई। इसके ऊपर भी बात करेंगे क्यों नहीं हुई। और उसके साथ साथ भूख हड़ताली कैंप लगाने का, आलामती भूख हड़ताली कैंप इस टाइम पार्लियामेंट के सामने लगाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं नादिया खटक साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम नादिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप का भी और आपके चैनल का। नादिया साहिबा, क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? कभी भूख हड़ताली कैंप और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर लगाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये अडियाला जेल के साथ नहीं होना चाहिए था सामने? अडियाला जेल के आगे अगर किसी एहतजाज की या पुरअमन उसकी बात करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। वो कहते हैं अडियाला जेल क्यों? जो हमारे असम्बली के अरकान हैं वो जो कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली, वो उसका एक घर की तरह होती है। तो वो वहाँ पर उसको हमें इजाज़त है तो वो खड़ा हो सकता है, तो बैठ क्यों नहीं सकता? और आपको मालूम है कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, या हर एक को आज भी ये खौफ चल रहा है कि जी मुझे भी कभी भी किसी वक्त भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा, चाहे केसेस किसी भी नहीं कि हड़ताली कैंप क्यों है कि बगैर ला कानूनियत चल रही है। जो लोगों के जो केसेस हैं वो जिस तरीके से हो रहे हैं, या लोग गायब हो रहे हैं और या उन्हें उठा लिया जाता है, या जब उठा के उनको ये कह दिया जाता है, या बहुत सारे लोगों ने आपने गुज़िश्ता कई महीनों में देखा होगा कि किस किस तरीके से क्या क्या बात होती है। पिछले दिनों में तो प्रेस टॉक्स बहुत चल रही थी और अब दोबारा से एक नई लहर शुरू हो गई है जिसमें ये बहस हो रही है कि कानून को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये थोड़ी अजीब। खान साहब का भी यही था कि भूख हड़ताली कैंप को लगाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भूख हड़ताली कैंप की तरफ जाया जाए। तो क्या खान साहब का यही मौक़िफ़ था और इसी के ऊपर अमल दरामद हुआ है? या बिल्कुल, ये मेरे सामने ये बात होती थी और अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आपने देखें, ये एक है कि क्यों नहीं ये भूख हड़ताल, जब खान साहब ने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, तो उसकी वजह क्या थी? कि उसकी वजह यही थी कि जो हमारे आइन और कानून जो है उससे बालातर कोई भी नहीं है, और जब उसकी अमल दरामद नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं? आप यही मेरे ख्याल में एक वो क्या कहते हैं, ये तो चाहते हैं बस हमें यही कहते रहे नो में नो में नो में, तो हम कहते हैं नहीं, कानून कानून कानून, आइन आइन आइन। कब तक ये जारी रहेगा भूख हड़ताली कैंप? आप ये ऐसे ही है क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है वो भी फॉर्म 47 की है, लेकिन चल रही है, ये भी चलता रहेगा। ये भी चलता रहेगा। मखसूस नशिस्तों का हवाला, क्या सबूती हैं कि मखसूस नशिस्तें इस टाइम पंजाब के अंदर फाइनलाइज आपकी हो गई हैं? कौन कौन हैं, कौन कौन रहनुमा वहाँ पर आएंगे पंजाब असम्बली के अंदर? आप पूरी कौम का पूछे, पूरी कौम में, पूरे पाकिस्तान में, मैं तो पूरे पाकिस्तान को जानती हूँ, डेफिनेटली आएंगे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि मखसूस नशिस्तें पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और जो तफसीली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके लिए तो मैं तमाम जजेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बात PTI की नहीं है, बात कौम के वक़ार की, आइन की है, कानून की है, और उसकी तर्जुमानी करते हुए उन्होंने जो, ऑल्दो कि वो हर बात पे ये बात कर रहे थे कि ये असम्बली में और ये सब चीज़ें इनमें होना चाहिए, ना कि आप हमें वो कर देते हैं। और इसी के मुताबिक जो ECP की तरफ से जो चीज़ें हुई उसको ठीक कर दिया गया, और उस ठीक करने में जिस तरीके से सारों को मसले हो रहे हैं, मसला तो ECP का है, ठीक, तो ECP ने करना है। हुकूमत का ये दावा है कि नादिया साहिबा के मखसूस नशिस्तें हम इसको चैलेंज करेंगे, तो ये तो उनका आईनी हक है, कर लें।
تو کیا لگتا ہے کہ پھر بھی آپ کو بھائی حکومت میں وہ ہیں, مجھے تو ایڈہاک ججز کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے, زیادہ اپوزیشن میں لگ رہے ہیں. ایڈہاک ججز کے بارے میں آپ کیا دیکھتی ہیں فیصلہ کہ دیکھیں ایڈہاک ججز کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ تو جو ٹائمنگز کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم ہے. اگر ایک تعداد ہے اور اس تعداد میں کمی ہے, اس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وہ تو بہت پہلے بھی کر لینا چاہیے تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی ججز کی کمی, اور پھر جس طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں مقدمات لگائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کریں. لیکن کیا یہ مقدمات لگانے کے لیے کیے جا رہے ہیں یا مقدمہ لگانے کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ یہ تو میرے خیال میں اب تو میں عادی ہو گئی ہوں. اب میں کہتی ہوں کہ پلیز یہ مذاق چھوڑیں, کوئی اچھی بات کر لیں, کوئی نئی بات کر لیں. کیا مخصوص نشستوں کے اوپر آپ کا اس کا افیکٹ پڑے گا ایڈہاک ججز کا, اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے؟ آپ تیاری کریں, ساری مخصوص نشستیں جو ہیں اس وقت اسمبلیوں میں, چاہے وہ قومی ہے چاہے وہ صوبائی ہے, جا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد جب غلط طریقے سے, جو کہ سپریم کورٹ نے اتنا تفصیلی ایک اس پہ بات کی ہے کہ جب غلط طریقے سے خواتین آ گئی تھی, مائنورٹیز بھی آ گئی تھی, سب نے اوتھ بھی لے لیا تھا اور بڑے مزے سے بیٹھ کے بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے سب چیزوں کو بالکل نارمل کرایا. تو جب غلط نارمل ہو سکتا ہے تو ٹھیک کیوں نہیں نارمل ہو رہا؟ اس کے لیے اتنا مذاق, مجھے تو شرم آتی ہے. میرا پاکستان ہے, میں پاکستان کو اتنا مذاق کیوں بنایا ہوا ہے؟ نادیہ صاحبہ, 8/5 سے فیصلہ آپ کے حق میں آیا تھا. اگر 4 ایڈہاک ججز سامنے آتے ہیں تو پھر یہ تو فیصلہ 9/8 کا ہو جائے. کیا سمجھتی ہیں؟ جو آئیں گے بھی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں عوام کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, انہیں عوام کا پتہ ہے. اور مجھے تو ان چیزوں پہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو عوام کی جو ووٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے, اس میں مخصوص نشستیں اور اس میں ایون فارم 45 والے لوگ, ان کو اپنا حق ملنا چاہیے. اور اس جو سب سے بڑی جماعت کا پارٹی کے جو لیڈر ہے عمران خان, وہ اس وقت دیکھیں نا جیل میں جس طریقے سے قید ہیں, اور بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ دوسری طریقے سے کیا جاتا ہے, یا ان کو باہر کیوں نہیں لایا جا رہا. وہ کیسز اندر جب آپ ان کے پاس جاؤ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس وقت کسی اس سچویشن میں ہے کہ یہ کسی کو کہیں گے کہ مجھے باہر نکالو. آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب؟ پرسوں ہوئی تھی. پرسوں ہوئی تھی, ٹھیک. آپ کیونکہ وہاں پہ ہم نے پوسٹ وغیرہ دیکھی ہیں آپ کی, میں جب پیشی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے. اور خان صاحب جتنے اپنے لیے تو وہ انتہائی وہ کیا کہتے ہیں پر اعتماد ہیں اور مطمئن ہیں, لیکن جہاں عوام کی بات آتی ہے وہاں وہ نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں نادیہ خٹک کے بارے میں عمران خان صاحب کی کیا رائے ہے؟ وہ مسکرا دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنا کام کرتی ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خان صاحب نے مجھے ابھی نہیں, سب سے پہلے سے ہی منتخب کر دیا تھا کہ مجھے تمہیں قومی اسمبلی میں لے کر آنا ہے. اب جب تک یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا. ہاں, وہ خان صاحب نے تو پہلے سے کہا تھا, کیونکہ میرا پہلے ٹکٹ کے اس میں تھا. پھر خان صاحب نے کہا کہ ابھی 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں تو مخصوص نہیں. اور خان صاحب کے تو یہ الفاظ تھے کہ اگر اس کو ٹکٹ میں بھی ہرایا جائے گا تو میں اس کو مخصوص نشستوں میں ڈالوں گا. تو بس میری ایک ہی بات تھی کہ مجھے ٹکٹ ہونا چاہیے تھا. آج بھی میں اس بات پہ کہتی ہوں, لیکن مخصوص نشستوں پہ جب انہوں نے کہا تو جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کو آپ ہمیشہ وہ کرتے ہیں. اور اس وقت جو ریزرو سیٹ میں خان صاحب نے کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آلریڈی اتنا زیادہ اڈیالہ جیل اور ساری ایکٹیویٹیز میں ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مطلب 1-1.5 ہفتہ رہ گیا تھا. آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہوئی تھی, تو اس میں خان صاحب نے مجھے ہی کیا کہتے ہیں آرام دینے کے لیے انہوں نے کہا ریزرو سیٹ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آرام کہاں ہے, ہم نے تو ریزرو سیٹ کو بھی الحمدللہ ایسے لیا جیسے ٹکٹ سے بھی آگے بڑھ کے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں سامنے آ رہی تھی. آج بھی وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس تھا, تو اس اجلاس کے اندر یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے گی, اس کو بھی زیر بیس لایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے, لیکن کوئی اس طرح کی بات اجلاس کے اندر ہوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب آپ کے سابقہ جو رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے رہنما بھی رہ چکے ہیں, مریم اورنگزیب صاحب ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں اس ٹائم, تو ان کے یہ بیان سامنے آ رہے ہیں کہ کسی پارٹی کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی, سیاسی پارٹی کے اوپر. کیا سمجھتے ہیں حکومت اس طرح کی کوئی گناونی حرکت کرے گی؟ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی رہے گی. اور پہلے ہم آزاد امیدواروں کی باتیں ہوتی تھی
تو الحمدللہ ہماری ریزرو سیٹوں کی وجہ سے کم از کم ہماری پارٹی تو واپس آئی ہے. اور اب یہ اگر یہ باتیں نہیں کریں گے تو ہمارے اپوزیشن کیسے ہوگی؟ یہ سارے یہ تو بولیں گے نا. اور یہ جتنا پی ٹی آئی بولتے ہیں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں. کیا کوئی ڈرانے کی کوئی باتیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح ڈر جائیں دب جائیں؟ کامیاب لوگوں کے لیے ہمیشہ ایسی باتیں ہوتی ہیں تو کرتے رہنا چاہیے. ایسے تو حکومت میں ہے نا, مجھے بار بار فیل آتا ہے جیسے نہ ہی کوئی آرٹیکل 6 کی بات ہوئی. مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری حکومت کو حکومت والے کیا کہتے ہیں دل بڑا کرنا چاہیے. اپوزیشن والی باتیں کر رہے ہیں, اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں آ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ حکومت میں بیٹھے ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. آرٹیکل 6 کی بات, پارٹی کے اوپر پابندی کی بات, یہ تمام تر باتیں سامنے آ رہی تھی, لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے. ہماری پارٹی ہے, میری پارٹی ہے, میں تو اپنی پارٹی کو اون کرتی ہوں. ہو نہیں سکتا, کیسے ہوگا؟ کسی بھی جماعت کے اوپر پابندی نہیں. دیکھیں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں نا, یہ میرا پاکستان ہے اور میرے پاکستان کی ایک سب سے بڑی سب سے بڑی قومی لیول پہ ہر جگہ پر ایک نہیں. اب تو عمران خان نے اتنے نامینیشن پیپرز وہ لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن میں اتنے جمع ہوئے تھے کہ جو ینگ ورکر ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے. تو یہ تو خان ہے, ایک کے بندہ ایک جائے گا تو پیچھے لائن لگی ہوئی ہے. اور میرا مقابلہ تو اپنے ہی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہے کہ اگر نادیہ نے کام نہیں کیا تو پیچھے تو لائن کی لائن لگی ہوئی ہے. نئے لیڈرز خان صاحب جو ہے وہ تو انہوں نے بنا دیے ہیں, آپ جو مرضی کر لیں, اور پی ٹی آئی کو کوئی نہیں کہیں پر لے جا سکتا. اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ابھی عدلیہ کے اوپر اعتماد بحال ہے آپ کا؟ دیکھیں کوئی بھی جو ججز ہے, ہر بندہ, خان صاحب نے کیا کہا ہے, انصاف کی بات کی, آئین کی, قانون کی بات کی ہے. آج بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں کیسز جیت کے میں بتاؤں گا, پاکستان سے باہر جا کے نہیں, کوئی میڈیکل رپورٹیں دیکھ کے نہیں, ٹھیک ہے, چھپ کے نہیں, اپنے آپ کو خاموش کر کے نہیں, بلکہ عزت اور اس کے ساتھ کریڈیبلٹی کے ساتھ میں اپنے کیسز لڑوں گا. ہاں وہ جب میں عام انسان سے یہ بات کرتی ہوں کہ نہیں میڈم ایسے نہیں ہوتا, نہیں میڈم ویسے نہیں ہوتا, تو میں سوچتی ہوں کہ میرا پاکستان ہے, اتنے بڑے بڑے افسران ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں, اتنے بڑے بڑے سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں, اور وہ باتیں وہ کرتے ہیں کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرا ملک نہیں ہے. سب کہتے رہیں گے میں اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں, ہاں, لیکن جو بھی, چاہے وہ لیڈر ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ کوئی سرکاری افسر ہو, چاہے وہ کوئی کسی مل کا مالک ہو, چاہے وہ حوالدار ہو, چاہے وہ پٹواری ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اگر وہ غلط کر رہا ہے تو وہ کسی کو بھی منظور نہیں ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہے. اس ٹائم بے روزگاری کا یہ عالم ہے, مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ عوام بھوک اور اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں. شکر ہے آپ نے یہ تیسرا کویشچن کیا, یہ تیسرا آخر میں کویشچن کیا, یہ پہلے میں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی, کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر اپوزیشن الگ, اس کے بعد حکومت الگ تنقید کر رہی ہے, لیکن عوام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. کیا سمجھتی ہیں کہ عوام کو صرف ایک پیٹرول دیکھیں کس قیمت تک چلے, پیٹرول کی بات دیکھ لیں آپ, کھانے پینے کی اشیاء, سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. میں حیران ہوں کہ جو ایک عام بندہ ہے جس کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی کم ہے اور اس کے بجلی کا بل اس قدر آیا ہوا ہے کہ وہ پریشان ہے, اور اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے مقدر میں ہے. اور میری آج جو میں پاکستان کی سیاست میں آئی ہوں وہ بہتر کرنے کے لیے آئی ہوں, لیکن ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ خیر ہے جی, ہوتا ہے, کوئی بات نہیں جی, آپ عادی ہوں, میں عادی نہیں ہو رہا اور نہ ہونے دے رہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت سبزی, گوشت تو خیر نہیں, مرغی چھوڑے, اس وقت جو آمد و رفت ہے, آپ دیکھیں نا, اگر پیٹرول مہنگا اس کا مطلب ہے ساری کے سارے لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں, خرچے آپ کے زیادہ اور آمدنی آپ کی کم. یاسمین کے تمام تر چیزیں جو غریب عوام کی پہنچ سے دور ہیں, خان صاحب ابھی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ کیسے, سب سے پہلے عوام کی منتخب جو ہے وہ جماعت آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ ان کی جس وجہ سے انہوں نے ووٹ دیا ہے اس پہ آ کے بات ہو. اس کے بعد معیشت, یعنی آپ کی جو کام ہے وہ آپ کم کر رہے ہیں اور آپ کی جو خرچے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, تو کیسے یہ بیلنس ہوگا؟ بیلنس تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے اگر خرچے بہت زیادہ ہے اور آپ کی آمدنی کم ہے, تو بس پھر آپ تو ڈوبتے جائیں گے. اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جناب جی آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرضے ملے, اور دوسری طرف ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیسا کیوں. ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, تو کیا سمجھتی ہیں یہ ٹیکس جا کہاں رہا ہے؟
بس ادھر سے لگ رہا ہے کہیں پر بجلیاں اتنی زیادہ ہے اور کہیں پر ایک بتی بھی نہیں ہے. بتی بھی نہیں. میم رؤوف حسن صاحب کو آپ کی پارٹی کے ترجمان ہیں, ان کو کہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل ونگ کے ملازم بھی ہیں, 7.5 لاکھ روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں, ملک دشمن عناصر کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہیں. رؤوف حسن صاحب تو کافی سالوں سے, اور خان صاحب کے ساتھ تو ان کا بہت پرانا تعلق ہے, لیکن جب وہ خاموش رہتے تھے نا تو تب سب کو منظور تھا, اور جب اب وہ بولتے ہیں مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں رؤوف صاحب آپ مطلب میں آپ بڑی خوش ہوں کہ آپ, بیکاز ہی از ویری کمپوزڈ, پڑھے لکھے ہیں, انہیں سمجھ ہے, اور خاموشی سے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے تھے. اب وہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی بات کرتے ہیں, تو بات کرنے والا تو لوگوں کو آج کل پسند ہی نہیں آ رہا, صرف وہ پنجاب میں پسند آتا ہے. تو کیا 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں وہ؟ آپ لینی چاہیے, آپ یہ بتا دیں. تنخواہ اگر کوئی بھی, جو میں ہیومن ریسورس کی بندی ہوں, اگر آپ نے ان کی جو اگر وہ دفتر کا کام کر رہے ہیں اور وہ پارٹی جو ہے وہ اب اس کو دیتی ہے, جیسے کسی آفس کے اور بندوں کو دیتی ہے, جو آپ ایون چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو آپ کے کرتے ہیں پرائیویٹ, ان کو دیتے ہیں, اور اگر وہ دے رہی, کیونکہ میں نے تو فائنل ان کی ڈیٹیل نہیں دیکھی, اگر وہ لے رہے ہیں اور وہ پارٹی کے منشور اور اس کے طریقہ کار سے ٹھیک ہے تو ہونا چاہیے, اس میں کیا ہے. شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی کیوں نہیں آن کر رہی؟ اس کے ساتھ ساتھ شہریار افریدی ہیں, آپ کے علی محمد خان صاحب ہیں, باقی بھی ہیں جو ناراض ہیں, جو اس طرح سامنے کھل کے نہیں آ رہے. کیا سمجھتی ہیں, کیا پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا تم مجھے آن کرو نہ کرو, میں تو خان کو بھی کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے آن کریں. میں تو کہتی ہوں آپ جو مرضی کر لیں, میں تو ہوں, اونرشپ تو اس کو کہتے ہیں. سو یہ دیکھیں, یہ ود ان اے پارٹی کیا ہو رہا ہے, لوگوں کے آپس میں کیا کوئی تلخ کلامی ہو رہی ہے یا بھائی, اس سے ہم بہت آگے ہیں. ہماری کیا نہیں سمجھتی کہ پارٹی کے اندر اس طرح کے جو رویہ اختیار کیے جاتے ہیں؟ میں تو ٹیم ورک والی ہوں, میں تو جوڑنے والی بندی ہوں. مجھے یہ کیا کہتے ہیں, گاسپس نہیں پسند, مجھے پیچھے باتیں نہیں پسند ہیں. میں جو بات کرتی ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں. آپ اس چیز کو مانتی ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف مشکل کے اندر تھی, اس ٹائم شیر افضل مروت صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے پارٹی کو, لیکن ابھی انہیں ان کی پوزیشنز نہیں دی جا رہی؟ پہلے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے ان کا نام سامنے آ رہا تھا, اس کے بعد وہاں سے ہٹایا گیا, پھر کسی اور پوزیشن کے لیے ان کو نامزد کیا گیا تھا, وہاں سے ہٹایا گیا. سب کو ان کا حق, جائز حق ملنا چاہیے. میں اگر اپنی بات کرتی ہوں تو مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے تھا. بھائی کبھی کوئی مرد بھی نہیں تھا تو میں وہاں پہ کھڑی تھی, اور جب پہلی دفعہ باہر نکلنا تھا اور کھڑا ہونا تھا تو اس وقت نوشہرہ اور خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے میں خود کھڑی ہوئی تھی. لیکن میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ٹکٹ اس وقت کیوں نہیں دیا گیا, یا میری بس ایک ہی بات ہے, میں لڑنا چاہتی تھی میرا ریزرو میں, لیکن میں تو نہیں کبھی کسی کو خان کو کہا کہ ایسا کیوں یا ویسا کیوں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں, میں ہمیشہ ان کے لیے رسپیکٹ کرتی ہوں. وہ جج رہے ہیں, وہ لائر ہیں, وہ خان صاحب سے محبت رکھتے ہیں, وہ جشیلے ہیں, تو ان کو جو ہے اپنا دل بھی بڑا کرنا چاہیے. اور یہ جو اختلافات ہیں کسی بھی قسم کی, وہ خان صاحب سے ڈائریکٹ جا کے بول دیا کریں. اور ویسے ہی جب خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی, اور وہ تو ان کو تو خود چاہیے جائے. میں تو نہیں کبھی خان سے پوچھا میں آؤں نہ آؤں. جب 1-2 دفعہ وہ گئے ہیں لیکن ان کو ملاقات نہیں کرنی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب بلائیں گے نہیں میں نہیں جاتا. نہیں, اگر میں کہتی ہوں باپ کے باپ بچہ خود جاتا ہے, باپ تو نہیں بار بار بلاتا. اور باپ اگر 7 میل دور بیٹھا ہوتا, کیا بچہ نہیں ہوتا اس کا, یا اس کا بھائی, یا اس کا جو وہ ہے. یہ تو خان کے ساتھ جو تعلق ہے, مجھے تو خان, میں تو نہیں کبھی خان کو مطلب میں یہ بات سوچتی ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ ایسے نہیں, وہ محبت کا ان کا انداز ہے. مجھے لیے تو سب اچھے, پھر چاہے شیر افضل مروت ہیں, عمر ایوب ہیں, شہریار ہیں, کوئی بھی ہے, چاہے وہ خاتون کوئی بھی ہے, میرے لیے سب برابر ہے, کیوں سب میری پارٹی کے ہیں. اور میرے لیے جو سب سے اہم ہے وہ میری عمران خان ہے, میری پارٹی ہے, میرا ورکر ہے. اور الحمدللہ ورکر ان سب سے محبت کرتا ہے. اور اگر ذاتی کوئی اختلافات ہیں تو اس کو دور کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت سچویشن ڈفرینٹ ہے. نادیہ کھاڑے صاحب, آپ کا اتنا ٹائم نہیں لوں گا, آخری 1-2 سوالات ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, کیا پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے کیا کوئی عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں لائے گی؟ ہمارے لوگ ماشاءاللہ, ہمارے جو اراکین قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک اکثریت سے ہے. اور اگر جو اس لحاظ میں اتنا نہیں سوچتی, وہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں, اتنا زبردست سوچ رہے ہیں.
खान साहब ने तो कहा है कि हम पीपल्स पार्टी को कभी भी इत्तेहाद में नहीं मेन जो जिन्होंने खुद ही इतना ज्यादा वो किया, डेफिनेटली मुझे तो ये हैरान हूँ कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी कैसे आपस में इकट्ठी बैठी है। तो खान ने बोला है तो बिल्कुल ठीक बोला है। और बाकी जो हमारी जो छोटी बाकी इत्तेहादी पार्टी हैं, और वो भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात होती है। और अगर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत सारी जो जमातें हैं, जो छोटी जमातें हैं, उन्होंने भी किसी जगह पे अपनी बात की है जो शायद पार्टी के हमारी पार्टी के साथ मैच नहीं करती, तो उससे हम कबूल करते हैं। यही तो जब ये मुश्किलात आपकी जो हैं इसमें कमी आती हुई नजर आ रही है, आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा। देखें, कहते हैं ना कि मज़ा उस वक्त आता है जब आपके वो कहते हैं मुखालिफ सिम से जो है वो क्या कहते हैं, जब अगर हवा तेज भी हो तो उससे गुजरने का अपना मज़ा है। तो ये तो चलता रहेगा। अभी आप देखें, हमेशा यही सुनते आए मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। तो जब नाजुक सूरत हाल होती है तो फिर बहादुरी से, एतमाद से और कानून और आइन और कहते ना मतलब लीडर कहते हैं उसको है जो इन तमाम मुश्किलात से आगे देखता है, कामयाबी को देखता है, तो वही जाता है। वरना मुझे बताएं, माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी पे आपको क्या चाय का कप मिलता है? पर वो एक पीक है, वो एक बुलंदी, और वहाँ पर आप सिर्फ इतने ज़्यादा ठंड है और सांस लेने के लिए भी आपको मसला होता है। वो सिर्फ उसको ये पता होता है कि मुझे इस पीक पे पहुँचना है, ठीक है। वहाँ मीडिया नहीं होता, वहाँ पर कहीं पर प्रेस टॉक नहीं होती, लेकिन दुनिया को पता लगता है कि ये फलाना बंदा जो है इस वक्त माउंट एवरेस्ट सर चढ़ गया है, और उसके पास सिर्फ एक ही बात होती है कि मुझे इस चोटी पे जाना है और अपना मुल्क का झंडा लगाना है, और फिर सारी ज़िंदगी उसका नाम ये लिखा जाता है कि ये पहाड़ की चोटी है। तो ये मेरा मुल्क पाकिस्तान है, ये पहाड़ की एक चोटी नहीं है। क्या नादिया खटक साहिबा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर रिजर्व सीट और आपको टिकट नहीं दिया जाता तो इसी तरह काम करती, इसी तरह फ्रंट से लीड करते हुए नजर आएंगी? हर जगह पे आप बड़ी एक्टिव नजर आती हैं। अभी तक तो मुझे नहीं कुछ भी मिला, तो मैं तो अभी भी यहाँ पर हूँ। लेकिन जब आप पे जिम्मेदारी आती है तो फिर आप एक और नादिया को देखेंगे, वो काम दूसरी तरह। अगर आपको टिकट नहीं दिया जाता, रिजर्व सीट में आपका, रिजर्व सीट में आपका नाम नहीं आता। आपको मैं एक बात बताऊं, रिजर्व सीट है, मैं अभी से अगले इलेक्शन की तैयारी में। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रही हैं, क्या वजह है? मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मेरा लीडर है, मेरी पार्टी है। कंफर्म है कि आपको टिकट दिया जाएगा? अभी तो रिजर्व सीट्स पे नाम है। अच्छा, तो होपफुली के इंशाल्लाह इलेक्शंस के अंदर लोग होप की बात करते हैं, मैं यकीन के हद तक बात करती हूँ। देखते हैं, अभी चंद दिन रह गए हैं, अभी नहीं भी हुआ। देखिए 6 महीने गुजर गए हैं, ये रिजर्व सीटें तो फरवरी में मिलनी चाहिए थी। अच्छा, तो क्या हुआ? लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई कि पहले सब आज़ाद थे, फिर सुन्नी इत्तेहाद में थे, आज पीटीआई में। मुझे तो इस बात की खुशी है कि नादिया खटक जो है रिजर्व सीट में पीटीआई वापस ला के सबको तोहफा दे दिया। और तोहफा दे दिया। फवाद चौधरी साहब भी आपकी पार्टी में हैं, मौजूद हैं, या क्या उनका फैसला क्या है? वो खान साहब जब बाहर आएंगे, आप मेरे वर्करों का क्यों नहीं पूछते? वो वर्कर जो जेलों में है, वो वर्कर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारा मसला ये है कि वो आने वाले लोग जो पाकिस्तान के लिए जो नए लीडर्स उभर रहे हैं, हम उनको नहीं इतनी प्रेफरेंस देते और उनके बारे में बात करना नहीं पसंद करते। तो मेरे लिए वो लोग जो कि इस वक्त क्या कहते हैं, वो नई फूल हैं जो हमारी मुल्क पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, मैं उनको ज़्यादा उजागर करती हूँ। और ये वाला जो जैसे बाकी लोग हैं, कई लोग हैं, उन पे बिल्कुल ठीक क्या कहते हैं, वो आना चाहिए उनको, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। और लेकिन ये खान फैसला करेंगे, क्योंकि कई लोग चले गए थे, अब उन्हें पता है कि पीटीआई लगता है कि कई नए चेहरे हमें नजर आएंगे पार्टी के अंदर। कई नहीं, बेइंतहा। मैडम, आखिर में व्हाट्स योर मैसेज टुडे? क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पाकिस्तान को यही पैगाम है कि क्या सराइयों से आप निकलें, ये मुल्क पाकिस्तान है और इस झंडे तले हम सब एक हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका लीडर इमरान खान है, मुझे उस पर फ़ख्र है। उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और पाकिस्तान में ही लोगों को वो हमेशा इस बात का कहते हैं कि आप अपने दो कौमी नज़रिए पे जाएं, आप इकबाल की इस ख्वाब पे जाएं, आप कायद आज़म की इस ताबीर पे जाएं। और मैंने किताब में जिस कायद आज़म की
नक्शे पे जो पाकिस्तान बना है उसमें एक ही लीडर जिसको सिर्फ पाकिस्तान 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 कहते हुए मैं बड़ी हुई और मैंने देखा है वो इमरान खान है। और मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़ाती इख्तलाफात, अपनी सियासी इख्तलाफात, आपकी जो मर्ज़ी पार्टी है, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए आप आगे बढ़ें। आपकी जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसको एक बाउंड्री तक रखें, उससे आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि उससे पूरी दुनिया में हमारा जो एक कहते हैं ना हमारे पाकिस्तान का नाम है वो बिगड़ता है, उस पर लोग हंसते हैं और हमारे होते हुए हम किसी को हंसने नहीं देंगे। तो आप अपने होते हुए भी इस पे हंसने ना दें, सियासत को सियासत में रहने दें, लेकिन पाकिस्तान के लिए देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। नादिया खटक साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।